اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ایسے ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کوہستان کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ایک شخص کی ڈیڈ باڈی ملی ہے ناظرین کرام، جس کو فوت ہوئے، گم ہوئے 28 سال بیت گئے تھے۔ 28 سال کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اچانک اس طرح ملی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس شخص کی ابھی ابھی جان نکلی ہو، چہرہ تر و تازہ ہے، اس کے کپڑے بالکل نئے اور اسی طرح ہیں جس طرح 28 سال پہلے کبھی فوت ہوتے وقت ہوئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اس کی ویسٹ کوٹ بھی موجود ہے، اور جب اس لاش کو جنہیں وہ لاش ملی ہے، جب انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کی جیب سے انہیں ایک آئی ڈی کارڈ ملا ہے، اور یہ آئی ڈی کارڈ 28 سال پہلے جس طرح کے بنتے تھے اسی طرح کا آئی ڈی کارڈ ہے، اور اس پر جب نام پڑھا گیا تو نام اس کا نصیر الدین تھا۔ اور جب پولیس میں پتہ کیا گیا کہ اس نام کا کوئی شخص کوئی گم ہوا ہو، اس کی رپورٹ ہوئی ہو، تو پتہ چلا کہ پولیس کے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ناظرین، یہ کہانی کیا ہے؟ کہانی اس طرح ہے کہ نصیر الدین کا ایک بھائی کثیر الدین تھا، ایک ان کا اور بھائی تھا۔ وہاں پولس ایک علاقہ ہے کوہستان کی ایک ویلی میں، وہاں یہ رہتے تھے، تو ان کا کوئی غیرت کے نام پر ان کے بھائی کا قتل ہو گیا، خاندانی دشمنی تھی، چنانچہ یہ فیملی وہاں سے دوڑتی بھاگتی نکل کھڑی ہوئی، اور یہ ایک دشوار گزار علاقے کے گلیشیئر میں سے جب گزر رہے تھے تو اچانک انہیں ایک فائرنگ سنائی دی۔ اس کے بھائی اب یہ سٹوری بیان کرتے ہیں، اس رات کی سٹوری، تو کہتے جو ہی ہم نے یہ فائرنگ سنی تو ہمیں لگا کہ دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ میرے جو بھائی نصیر الدین تھے یہ گھوڑے پر سوار تھے، میں پیدل تھا، یکا یک یہ میرے بھائی وہاں سے گھوڑے سے اترے ہیں یا پتہ نہیں کس طرح، بہرحال وہ برف کی ایک غار میں نے داخل ہوتے ہوئے دیکھے، اور جب میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں گیا تو مجھے غار میں بالکل نہیں ملے۔ اب کیفیت ایسی تھی، میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے بہت دیکھا، غار میں مجھے میرا بھائی نہیں ملا۔ ناچار ہمیں وہاں سے جانا پڑا، ہم چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں ملے اسی گلیشیئر پر ہم نے اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھ ڈالی، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا کوئی بھائی تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اب ناظرین کرام، 28 سال کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا معاملہ ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو گلیشیئر پگھلتے 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 ان کی لاش دریافت ہو گئی ہے، یعنی یہ برف میں دب گئی تھی اور 28 سال تک یہ برف میں اسی طرح موجود رہی۔ اب اللہ تعالیٰ جو کرنے والا ہے، جو دکھانے والا ہے، قدرت والا ہے، اس نے یہ کیا کہ یہ بظاہر تو یہ بات ہے نا کہ برف کی وجہ سے اس میں چیزیں پریزرو ہو جاتی ہیں، اس میں ڈیڈ باڈی ڈی کمپوز نہیں ہوتی، لیکن اس کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے برف میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس کو کوئی جانور لے جا بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت اب 28 سال کے بعد اس کے بھائی، 2 اس کے بچے تھے اور ایک بیوی بھی تھی، بھائی تھے۔ اب وہ 28 سال میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے، حلیہ بدل جاتا ہے، لیکن 28 سال کے بعد جب انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے تو بالکل اسی طرح کا چہرہ، تر و تازہ، دمکتا ہوا، کپڑے چمکتے ہوئے، ویسٹ کوٹ اسی طرح کی، اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی ہمارا بھائی سویا ہوا اٹھا ہو۔ تو یہ ناظرین اکرام ایک بہت بڑا معاملہ بن کے سامنے آیا ہے، اور اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ برف ہو، ہوائیں ہوں، سمندر ہوں، یہ اسی کے لشکر ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ ہی نے حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ تو جلاتی ہے، لیکن اسی آگ کو، جس آگ کو اللہ نے جلانے کا حکم دیا ہے، جب اللہ کا خلیل اس میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم نے وہ اثر نہیں کرنا۔ چنانچہ برف کو حکم دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو اس کے اندر سے اب یہ ڈیڈ باڈی نکلی ہے، اور 28 سال کے بعد نکلی ہے، اور جب انہوں نے اپنے اس پیارے چہرے کو دیکھا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا یادیں تازہ ہوئی ہوں گی۔ اولاد تو بہت جوان ہو گئی ہوگی، شاید بوڑھی ہو گئی ہو، بیوی بھی دیکھ رہی ہو کہ یہ میرا میاں ہے، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس لاش کو لیا ہے، انہوں نے تو اس لاش کو لیا ہے، لیکن دنیا اس سے سبق لے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے پریزرو کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اصحاب کہف کو سلا دیتا ہے، اور کئی زمانوں کے بعد اٹھتے ہیں تو عمر ان کی اتنی ہوتی ہے، تو اس کی گویا کہ قبر تھی یہ برف، تو اس میں وہ موجود رہا اور اب ٹھیک ٹھاک نکل آیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور میں مسئلے کی بات کلیئر کرتا جاؤں۔ ہمارے ہاں قبر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے
کہ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ عذاب تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو مجرم ہوں گے ان کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ جن کو قبر میں دفن نہیں کرتے، مثلا کو سمندر میں چلا گیا ہے، ڈوب کے وہ فوت ہو گیا ہے، یا کوئی برف میں دب گیا ہے، کوئی ریت یا کسی اور جگہ پر خلا میں اس کا بکھر گیا ہے، تو درندے کھا گئے ہیں، تو اس کی تو قبر ہی نہیں ہے، اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو ان کو یہاں یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ قبر کا مطلب ہے برزخ۔ برزخ کہتے ہیں ایک پردے کو، ایک یہ دنیا ہے، ایک پچھلی دنیا تھی جس سے ہم آئے ہیں، پچھلی دنیا میں بھی ایک پردہ ہے، جس اگلی دنیا میں جا رہے ہیں وہ بھی پردہ ہے۔ تو پردے کے پیچھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر کسی کو عذاب ہونا ہے تو جس جگہ ہے، درندے کے پیٹ میں ہے، سمندر میں، برف میں ہے، خلا میں ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آفتوں سے محفوظ رکھے، اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ وارثین کو بڑے عرصے کے بعد ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ اپنے پیارے کو دفن تو کر لیں، 28 سال کے بعد اللہ نے انہیں موقع دیا ہے اور اب وہ اسے دفن کر رہے ہیں۔